بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اس سے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا تم اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم نے کہا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو نبھانے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کے کہا، یہ میری ضمانت دے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں نوجوان جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ بھی حاضر ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعوؤں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 دن گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا اور موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر اس بڑے مجلس میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندگی ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔ حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلودہ ہو گئے۔ مدعو نے التجا کیا، اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔